اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ آیت 106 اور 107 اینڈ 108، یعنی ہم 3 آیت پڑھنے والے، 106، 107، 108۔ آیت نمبر 106، یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم الشہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ یہ آیت جو ہے وصیت کے تعلق سے، لیکن یہ 1/3 تو وصیت تم کر سکتے ہو، لیکن یہ جو ہے اس کے یعنی وصیت کا جو قانون آ چکا نا سورہ نساء میں، تو اب وہ اس کے قانون کے مطابق ہی بٹے گا۔ لیکن یہاں پر جو وصیت کے تعلق سے مطلب یہ پوری حدیث یہ سورہ آیت جو ہے، یہ 106 نمبر کی یہ جو آیت ہے، یہ وہی ہے کہ بندہ اگر سفر پہ بھی ہو اور یا پھر اس کو موت اگر سمجھو اس کا وقت آ گیا ہے موت کا، تو اس کو وصیت کے تعلق سے ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ مومنوں سے مخاطب ہے۔ شہادت بینکم، یعنی کہ گواہ جو ہے وہ بناؤ تم میں سے، یعنی کہ مطلب اگر تمہارے خود کے جو لوگ ہیں ان میں سے یا تو بناؤ، اور یا تو پھر اگر تم سفر پہ ہو تو پھر وہ مسلمان لوگ ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سے اللہ کہہ رہا ہے کہ شہادت بینکم، تم میں سے، اذا حضر احدکم الموت، کہ اگر کسی کا موت کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے، حین الوصیتی، کہ وہ اپنی وصیت جو ہے وہ مطلب اس کو بنانا چاہیے، کہ اپنی وصیت بناتے ہوئے اس اسنانی ذوا عدل، اسنان یعنی کہ 2 جن، جیسے آتا نا اسنین، تو وہ اسنان یعنی 2 جنوں کو لو، ذوا عدل جو بہت ہی مطلب انصاف والے لوگ ہوں، عدل اور انصاف والے، بہت ہی جسٹ لوگ، تو ایسے 2 تم میں سے گواہ بناؤ وصیت کے ٹائم پر، منکم یعنی تم ہی میں سے ہو وہ، یعنی کہ جو یعنی مسلمان ہو، کوئی اور نہیں، او یا پھر آخرانی من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم ضربتم فی الارض یعنی کہ تم اگر زمین پہ یعنی تم اپنے سفر پہ نکل چکے ہو، تو پھر اللہ یہاں کہتا ہے کہ اگر تمہیں یعنی کہ جو 2 بندے شخص اگر نہ ملے منکم او آخرانی، تو پھر تم دوسرے جو ہے اہل کتاب میں سے ان کو لو، من غیرکم یعنی تم میں سے نہیں ہے وہ، ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین پر سفر کے لیے نکلو، یعنی کہ پہلے تو وہی تھا کہ کاروان لے کے نکلتے تھے نا، بڑا لمبا چوڑا کاروان ہوتا تھا نا، تو اس میں سفر کرنے والے لوگ، کاروباری لوگ، ایسے سب ہوتے تھے۔ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، کہ تمہارے پر آ گرے موت کی مصیبت، یعنی موت کا آنے کا ٹائم، تو پھر تمہیں یہ کام کرنا چاہیے کہ 2 کو لو، 2 شخص جو بہت عدل انصاف والے ہوں، تم ہی میں سے ہوں، تم میں سے نہیں ہوں تو پھر تمہارے مطلب سرکل سے یعنی تمہارے مسلم سرکل سے باہر تم کو لینا پڑا کبھی، تو اس میں سے تم لوگے کہ اہل کتاب میں سے۔ تحبسونہما، اور ان کو روکو،
دونوں کو من بعد الصلاۃ کہ نماز کے بعد فیقسمان باللہ تاکہ ان سے قسم مطلب ان سے قسم کھلواؤ اللہ کی، یعنی کہ تم ان کو اللہ کی قسم دلواتے ہو. انیر تب تم اگر تم کو ان پہ ڈاؤٹ ہے، شک ہے تو، یعنی شک ہے تو پھر جیسے کاروان رکا، جو بھی راستے میں مسجد ہو یا نہ ہو تو بھی سب جماعت سے جیسے پڑھتے ہیں نا نماز، تو پھر وہاں پر وہ نماز اور مسجد کا یعنی وہ ہے جگہ، تو ایسی جگہ کے اوپر کیا ہوتا ہے اکثر جو بندے ہیں وہ غلط بھی کرنے والے ہو تو تھوڑا ڈر کے صحیح ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ابھی یہ مسجد کے اندر ہم کیسے اللہ کی جھوٹی قسم کھائیں گے یا ہم کیسے کچھ غلط کریں گے، تو وہ مطلب ایسا کہا گیا کہ اللہ نے کہا کہ تم ان کو قسم دلاؤ اللہ کی، اگر تم میں شک ہے تو نماز کے بعد ان کو جماعت کی نماز جو ہے اس کے بعد روکو ان کو، یعنی ان کو بولو کہ روکو تھوڑا. اور یہ کہ اگر تم کو یہ شک ہے تو لا نشتری بہی ثمنن، اور یہ کہ اگر نماز کے بعد ان کو جب تم روکتے ہو اللہ کی قسم دلواتے ہو کہ وہ یہ بولیں، یعنی ان کو یہ بولنا پڑتا ہے قسم کھاتے ہوئے کہ ہم اس وصیت کے پر کوئی رقم نہیں لیں گے، اس کی قیمت نہیں لیں گے کسی سے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے، نشتری بہی ثمنن، یعنی کہ ہم اس کو بیچنا، یعنی وہ بیچنا ہی ہوا نا. اگر سمجھو کہ کوئی بندے تم کو تھوڑا پیسہ دے رہے اور بول رہے کہ اس وصیت کو بدل دو یا یہ اس کو مطلب اس کو چینج کر دو، یا تو پھر وہ خود کا ہی فائدہ کرے، یعنی کہ خود کا فائدہ بھی اگر وہ کر رہے ہیں تو بھی وہ غلط بات ہے. اور اگر کسی اور کے کہنے پہ تم نے مطلب جیسے اس کا پیسہ لے کے اور اس کو اندر سے کچھ بدل دیا ہے تو وہ بھی وہ وصیت کو بیچنے کے برابر ہی ہے وہ بات. تو یہ ان کو قسم پہ بولنا پڑے گا کہ ہم نہ کسی سے اس کے بدلے میں کوئی قیمت لیں گے، چاہے بہت قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، چاہے بہت ہی ذا قربا یعنی کہ جو بالکل رشتہ دار قریب کے اگر ہو تو بھی، یعنی ان اگر وہ بولے کہ اس میں سے یہ بدل دو، یا ان کو دل میں چاہ رہے کہ ہم اپنا ہی فائدہ کیوں نہ کرے، تو وہ بھی یعنی اس سب کے اوپر قسم کھاؤ. وَلَا نَكْتُمُوا شَهَادَةَ اللَّهِ، اور مت چھپاؤ جو شہادت کو اب کہا گیا کہ اللہ کی ہے یہ شہادت، یعنی اللہ کے لیے ہے یہ شہادت، تو یہاں پر کہا گیا کہ اور وَلَا نَكْتُمُوا شَهَادَةَ اللَّهِ، تو اللہ کو یعنی تم نے اللہ کے لیے ابھی تم یہ چیز کر رہے ہو کہ تم اس شہادت کو، اس گواہی کو چھپاؤ گے نہیں. إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، اور اگر ایسا کیا تم نے تو پھر تو تم یقیناً آثمین ہو، یعنی بہت ہی گنہگار. تو اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور اگر اس کے باوجود بھی تم نے وصیت کو بیچنے کا مطلب وہی ہے تھوڑے سے پیسے تم نے لے لیے اور اندر رد و بدل کر دیا، تو یہ بنا کیا گیا کہ ایسا اگر تم نے کیا تو یعنی کہ تم اپنے منہ سے یہ بات بولو قسم کھا کے کہ ہاں پھر ہم بہت بڑے گنہگار ہوں گے. تو ابھی یہاں O you who believe, when death approaches any of you, take witnesses among yourselves when making bequest, 2 just men of your own brotherhood or others from outside. If you are journeying through the earth, and the chance of death befalls you, thus if you doubt their truth, detain them both after prayer, and let them both swear by Allah, we will not take for it a price, even though the beneficiary be our near relation. We shall hide not the evidence we owe to Allah. If we do, then behold, we shall be sinners. یہ ہے پہلی آیت یہاں پر جو ابھی ہم نے پڑھے. اس کی ایک نوٹ ہے 812. Ordinarily this oath should be decisive. یہ جو قسم جو کھائی گئی ہے تو عام طور پہ تو یہ قسم ہی کافی ہو جانی چاہیے. And the matter must rest here. بس یہاں ہی معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. But if it gets known that the oath was false, لیکن اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ جو کھایا ہے قسم جھوٹی قسم ہے،
other evidence may be taken as in the next verse. پھر دوسرے گواہ تم کو بنانے پڑیں گے, دوسرے لوگوں کو گواہی کے طور پہ لینا پڑے گا. آیت نمبر 107. فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإن عثر, اگر یہ پتہ چل جائے على أنهما کہ یہ جو دو ہیں, استحق اسمن کہ یہ لوگ گلٹی ہیں, مطلب گناہ کی مطلب وجہ سے, تو یہ جو ہے اسمن یعنی وہ اسم یعنی وہ یہ گناہ. فآخرانی یقومانی, تو اب دوسرے دو بندے جو ہے ان کو کھڑا کرو ایز اے گواہ, مقامہما ان کی جگہ پر, ان دو کو ہٹا دو اور ان کی جگہ پر دوسرے دو جو ہیں ان کو لے آؤ. من الذین استحق علیہم اور ان یعنی من الذین یعنی ان میں سے جو دوسرے مطلب ہیں ان میں سے لے آؤ. علیہم الاولیان فیقسمان باللہ, تاکہ اور وہ جیسے یا تو قریبی کوئی مطلب اگر رشتہ دار ہے یا پھر مطلب ان کے مطلب کوئی بھی قریبی وہ ہیں اور جو کہ ان کا حق ہے, یعنی استحق علیہم ان کا حق ہے, یعنی وہ مطلب جیسے بولتے ہیں نا کہ صحیح حقدار ہے. فیقسمان باللہ, تو یہ جو ہے ابھی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرے دو جو ہیں ان کو لے آؤ اور وہ بھی تمہارے اگر قریبی کوئی ہو جو کہ مطلب اس میں حقدار بھی ہو. فیقسمان باللہ, اور وہ پھر ان کو قسم کھلواؤ اللہ کی. لا شہادتنا احق, کہ ہم یہ شہادت جو ہے یعنی یہ گواہی جو ہم دے رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے یعنی حق ہے, ٹرو ہے. من شہادتہما, کہ ان دونوں سے یعنی وہ دونوں پہلے والے جو تھے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہم جو ابھی گواہی دے رہے ہیں نا وہ ان سے زیادہ مطلب حق پر ہے. اب یہ وہ لوگ ہوں گے دو, جیسے سمجھو کہ جو انسان سفر کے بعد اگر وہاں گیا جس کو بھی دو کو بنائے تھے, اب وہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے پاس یہ گواہی یعنی کہ یہ ہے وصیت اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. لیکن جو وہاں پر ان کے سچ مچ جو قریبی یعنی بالکل ہے رشتہ دار اور جو جن کا صحیح حقدار لوگ ہیں جو ان کے پاس بھی اگر کوئی وصیت ہے آلریڈی تو پھر وہ دکھائیں گے اور بولیں گے ان دونوں کی جو گواہی ہے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں ان کی جو ان کے پاس ہے وصیت لکھی ہوئی, تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سچی ہے, زیادہ صحیح ہے وہ ان لوگوں سے. یعنی یہ بہت ڈیپ بات ہے سمجھنے کے لیے کہ اب یہ لوگ گواہی یہ دے رہے ہیں کہ نہیں, یعنی سمجھو کہ گھر کے کسی لوگوں کے پاس ہی کوئی وصیت ہے جو بنی ہوئی ہے پہلے سے, اور یہ لوگ جب وصیت لاتے تو اب وہ میچ نہیں ہو رہی ہے, تو تب یہ بات بولی جائے گی کہ ان لوگ بھی قسم کھا کے یہ بات بولیں گے کہ ان دونوں سے زیادہ ہم حق پر ہیں, یعنی ہم ہیں برابر, ہم گواہی دے رہے ہیں اور ہم نے کوئی بھی من شہادتہما وما اعتدینا, اور ہم نے کوئی بھی مطلب ٹریسپاس نہیں کیا یعنی کہ حدوں کو نہیں توڑا ہم نے, یعنی ہم نے کوئی غلط بات نہیں اندر کی ہے. انا, اگر ایسا کیا ہوتا تو اذا لمن الظالمین, تو پھر ہم ظالمین میں قرار پاتے نا. But if it gets known that these two were guilty of the sin of perjury, let two others stand forth in their places, nearest in kin from among those who claim a lawful right. Let them swear by Allah, we affirm that our witness is truer than that of those two.
and that we have not trespassed beyond the truth. If we did, behold, we will be wrongdoers. अब ये लोग, ये उसकी कसम पे कसम है, ये उन लोग ने कसम खाई थी, अब उस कसम पे ये कसम है. तो यहां पर जो नोट है 813, istahaqqa, deserved having something good or evil attributed to one. यानी कि भलाई या बुराई दोनों में से कुछ भी किसी के ऊपर अगर जैसे डाला जाता है कि भाई उस पे, यानी कि मतलब उसका गुड भी अगर है तो भी उस पर डाले, एट्रीब्यूट किए उसको, और इवल है तो भी. हैंस द ऑल्टरनेटिव मीनिंग. तो उसका अब दूसरा मतलब ये है कि नंबर 1, इस्तहक्का जो वर्ड है उसका मीनिंग कमिटेड और वॉज गिल्टी ऑफ अ सिन, यानी या तो उसने गुनाह किया है और या तो वो गुनाह का मतलब गिल्टी है. नंबर 2, हैड और क्लेम्ड अ लॉफुल राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि उसका ऑलरेडी या तो है उस प्रॉपर्टी में उसका मतलब हक है, और या फिर वो उसका दावा कर रहा है कि उस प्रॉपर्टी में उसका मतलब लॉफुल यानी कानूनी उसका हक है उसमें. The procedure was followed in an actual case in the Prophet's lifetime. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ये एक हुआ था केस जिसके लिए ये चीज फॉलो की गई कि a man from Medina died abroad, कि एक शख्स था मदीना में, लेकिन वो मदीना से बाहर कहीं जहां भी वो गया होगा वहां पर उसकी मौत हो गई. Having made over his goods, तो उसके जो भी उसके साथ था पूरा माल और जो भी उसके पास मालो मता, to 2 friends, उसने अपने 2 दोस्तों के हवाले उसको किया, to be delivered to his designated heirs in Medina. तो जो उसके असली जो वो वारिसदार है उनको मदीना में ये चीज पहुंचा देना. They however kept back a valuable silver cup. उन लोगों ने एक बहुत ही कीमती चांदी का कप था जिसको उन्होंने ले लिया था अंदर से. When this was found out, तो जब इसका पता चल गया कि इन लोग ने ऐसा किया है, oaths were taken from those who knew, तो उनसे कसम ली गई, एंड जस्टिस वाज डन, और उस वक्त सही यानी अदल और इंसाफ का फैसला कर दिया गया. आयत नंबर 108, ज़ालिका अदना अन यअतू बिश्शहादति अला वजहिहा औ यखाफू अन तुरद्द अयमानुम बअद अयमानिहिम वत्तकुल्लाह वस्मऊ वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन. ज़ालिका अदना, यही बिल्कुल सही है, अयतू बिशहादते, कि वो गवाही दे, अला वजहेहा, ये वजहेहा में चेहरे की बात नहीं हो रही, यानी कि उसका जो सही, उसका जो मौजू जो उसके अंदर है वसीयत में, और जो उसकी सही जो उसमें लिखा हुआ है वैसा ही पेश करे वो. और यखाफू अन तुरद्दा, और या फिर यानी उनके अंदर ये खौफ, अगर यानी कि उनको ये खौफ हो, अन तुरद्दा ऐमानुम बाद ऐमानिहिम, कि उनसे जो कसम ली जाएगी, यानी उनसे कसम ली जाएगी और उनकी कसम के बाद यानी कि और दूसरों से फिर कसम उसके ऊपर ली जाएगी कि अगर यानी जैसे कुछ गलत है तो तुम यानी बताओ, कसम खा के ही बताओ. फिर वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से. अल्लाह से डरना, तकवा तो हर वक्त ही करना है. वस्माऊ, और सुनो. वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ऐसे फासिक कौम को हिदायत नहीं देगा. इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं देगा. अगर वही रिबेलियस बंदा, वही फासिक बंदा अगर ईमान पे आ जाए, अपने आप को सुधार दे और अच्छा हो जाए, तो अल्लाह उसको माफ भी करेगा. इसलिए जब भी ये इस तरह की बात आती है ना, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, तो ये जब भी आता है इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उनको कभी हिदायत नहीं देगा. उनमें से जो सच्ची तौबा करके अल्लाह के मतलब तरफ मुड़ेंगे तो अल्लाह भी उनको माफी करेगा. That is most suitable that they may give the evidence in its true nature and shape. ये बहुत यानी वही सही बात है. अदना, ज़ालिका अदना जो वर्ड है वो यही है कि this is most suitable that they may give the evidence in its true nature and shape, or else they would fear that other oaths would be taken after their oaths. तो उनकी कसम के बाद दूसरी कसम भी तो दिलवाई जाएगी दूसरों को. But fear Allah and listen to his counsel, for Allah guideth not a rebellious people.